بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پلیٹو کی تھیوری آف ایجوکیشن۔ اور پلیٹو یہ کہتا ہے کہ چونکہ ریاست کا مقصد ایک اچھی زندگی دینا ہے، گڈ لائف جسے وہ کہتا ہے، اسی لیے ریاست جو ہو وہ وہی ریاست آئیڈیل اسٹیٹ ہوگی جو ایک گڈ لائف کو انشور کر سکے۔ جب آئیڈیل اسٹیٹ کا تصور وہ پیش کرتا ہے تو اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ جسٹس ہے۔ جسٹس کیا ہے؟ جسٹس یہ ہے کہ ہر شخص وہی کام کرے جس کے لیے وہ بنا ہے، تو رائٹ مین آن دا رائٹ پلیس۔ اور یہ جو اس کی قابلیت ہے اور فٹنس ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ، جو اس کی اسٹیٹ میں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے، وہ تعلیم کے ذریعے ہم دریافت کر سکتے ہیں۔ یوں پلیٹو جو ہے وہ تعلیم کو سوشل کلاسز بنانے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو یہ تو ایک مختصر سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشن کا جو پلیٹو دینا چاہتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ کس طرح سے وہ پیش کرتا ہے کہ ایجوکیشن کیسی ہو جس سے جسٹس کا ایک اسپرٹ سوسائٹی میں رول کرے۔ اور تعلیم کے ذریعے سے 3 کلاسز جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہیں، سوشل کلاسز، تو وہ تعلیم کو ہی ذریعہ بناتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں تعلیم کو ذریعہ کیسے بناتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ تعلیم کا آبجیکٹو کیا ہے۔ تعلیم محض نالج حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے ذریعے سے جو ہیومن پوٹینشیل ہے، جو لیٹنٹ ٹیلنٹ ہے، اس کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں، اس کو ہم یوٹیلائز کرنے کے لیے اس کی مینیفیسٹیشن کرتے ہیں تعلیم کے ذریعے سے۔ وہ نالج کو خریدنا برا سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سوفسٹس تھے وہ امیر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور وہ اپنی تعلیم، اپنے علم کو وہ بیچتے تھے۔ اور جب کہ سوکریٹیز نے ان کے ساتھ جب ڈیبیٹ کی تو سوکریٹیز نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ یہ نالج جو ہے وہ بیچا نہیں جا سکتا، نہ ہی بیچا جانا چاہیے۔ اور وہ یہ بھی کہ سمجھتا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ ایول کو سوسائٹی میں گراس روٹ لیول سے چینج کرتی ہے، جس سے سوسائٹی کا آؤٹ لک ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو جسٹس جس کے لیے اس نے آئیڈیل اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیا، تو جسٹس کے پرنسپل کو انفورس کرنے کے لیے، یعنی ہر شخص اپنا کام کرے، وہ تعلیم کو ہی ذریعہ بناتا ہے۔ اور وہ یہ پسند کرتا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ پرائیویٹ میٹر نہ رہے، بلکہ تعلیم اسٹیٹ کنٹرولڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں وہ اسپارٹا کا ماڈل پسند کرتا ہے۔ اسپارٹا جو نیبرنگ اسٹیٹ تھی اور رائیول اسٹیٹ تھی ایتھنز کی، ایتھنز وہ اسٹیٹ تھی جہاں پلیٹو خود رہتا تھا، جیسا کہ ہم پیچھے اس کی پرسنل انفارمیشن میں دیکھ چکے ہیں۔ اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ کمپلسری ہونی چاہیے، تو کمپلسری ایجوکیشن کی بات کرتا ہے۔ اور کمپلسری ایجوکیشن بھی بوتھ فار مین اینڈ ویمن، دونوں کے لیے وہ کمپلسری ایجوکیشن کی بات کرتا ہے۔ اور اس کی جو اسکیم آف اسٹڈی ہے بڑی آرگنائز سسٹمیٹک ہے۔ ہمیں بہت سے فلاسفرز نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی، لیکن جتنی سسٹمیٹک وے میں ایجوکیشن کو پلیٹو نے ہمیں بتایا، وہ آج بھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور فاؤنڈیشن بہرحال پلیٹو کی ہی یہ اسکیم آف اسٹڈی بنتی ہے۔ پہلے وہ تقسیم کرتا ہے تعلیم کو 3 سٹیجز میں۔ ایک تو ایلیمنٹری، دوسری ہائر ایجوکیشن، اور پھر ایلیویٹڈ ایجوکیشن ہے۔ تو 3 اس کی سطح ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں ارلی ایجوکیشن۔ وہ کہتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو اچھے بچے بنانے کے لیے ہمیں انہیں لٹریچر پڑھانا چاہیے۔ لٹریچر اسٹوری ٹیلنگ کو بہت امپورٹنس دیتا ہے کہ یہ امیجینیشن کو انووک کرتی ہے انسان کے۔ اور پوئٹری کی بات کرتا ہے، کیونکہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ، یہ خود بھی شاعر تھا، اور شاعر جو ہوتے ہیں وہ کمپلیکسٹی کو بڑی آسانی سے بیان بھی کر سکتے ہیں، اسے مختصر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو پوئٹری بڑی امپورٹنٹ وہ سمجھتا ہے کہ انسان کو پڑھانی چاہیے، بچپن میں اس کو پڑھانی چاہیے۔ میوزک کو بڑی دلچسپی سے وہ دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ورزش یا ایکسرسائز یا جمناسٹک
یہ انسانی جسم کی کو ڈسپلن میں لاتی ہے. اسی طرح سے میوزک جو ہے وہ انسانی روح کو ڈسپلن میں لاتا ہے. اسی طرح سے آرٹ کو بھی وہ دیکھتا ہے کہ آرٹ دراصل انسانی امیجینیشن کا ریفلیکشن ہے، اور انسان اپنے امیجینیشن سے، ورلڈ آف آئیڈیاز سے جو کچھ بناتا ہے امیجینیٹیولی، وہ اسے اپنے آرٹ کے ذریعے سے ہی ایکسپریس کر سکتا ہے. تو اس کی ایجوکیشن میں، ارلی ایجوکیشن کے میں وہ یہ لٹریچر، اسٹوری ٹیلنگ، پوئٹری اور میوزک آرٹ وغیرہ یہ انٹروڈیوس کرواتا ہے. اور ایلیمنٹری ایجوکیشن میں پہلے 10 سال جو ہیں وہ ان چیزوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ فزیکل ایجوکیشن، پلے گراؤنڈ میں گیمز وغیرہ جو ہیں وہ اس کی بات کرتا ہے. اچھا، میوزک برنگز ریفائنمنٹ، جیسا میں نے پہلے کہا، ریفائنمنٹ ان کریکٹر. میتھمیٹکس، ہسٹری اینڈ سائنس، یہ سارے سبجیکٹس کو بہت امپورٹنس دیتا ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن میں. اور وہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن کو کبھی بھی بچوں پہ فورس نہیں کرنا چاہیے، امپوز نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بلکہ بچے اپنے انٹرسٹ سے ایجوکیشن کو حاصل کریں. تو یہ کچھ اس کی اسکیم آف اسٹڈی کی ایک انٹرو تھا آپ کے سامنے. اب ہم دیکھتے ہیں آگے. یہ کچھ ایک گلمپس ہے اس تصویر میں، جو وہ کی ورڈز ہیں اس کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، وہ اس میں آئے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن وہ 20 سال تک جو تعلیم ہے اس کو وہ دیتا ہے. ارلی ایجوکیشن جس میں پہلے بتایا کہ باڈی، فزیکل فٹنس، لٹریچر، آرٹ، میوزک، اس کی تعلیم کو وہ لازمی قرار دیتا ہے. میتھمیٹکس، سائنس. جب 20 سال تک یہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ایک ایگزام ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس ایگزام میں سے ناکام ہو جائے تو اسے پھر کمیونٹی سروسز میں بھیج دیا جانا چاہیے. یعنی ایک کلاس ڈیولپ ہو گئی، پہلی کلاس جو گراس روٹ لیول پہ ہے اور وہ ورکنگ کلاس ہے. تو یہ جو وہ لوگ ہیں جو بزنس مین، کلرک، ورکرز اور فارمرز بنتے ہیں. پیچھے ہم نے تھیوری آف جسٹس میں دیکھا تھا کہ انسان کی جو روح ہے، انسان کی جو سول ہے، اس کے 3 کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹس ہیں. نمبر 1 ٹاپ پہ ریزن ہے، نمبر 2 سیکنڈ گریڈ میں ایموشنز ہیں، اور نمبر 3 ایپیٹائٹ ہے. تو یہ کلاس ایپیٹائٹ سے ریلیٹ کرتی ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سوسائٹی کے جو بیسک ورک ہیں ان کو یہ جا کے ڈیل کرتی ہے. اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ تو تھے ناکام لوگ، جو کامیاب ہوتے ہیں ان کو پھر باڈی اور مائنڈ دونوں کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، جس میں ارتھمیٹک ہے، آسٹرونومی ہے، جیومیٹری ہے اور ڈائلیکٹس ہیں. پھر 30 سال کی عمر میں جا کر ان کا ایک ایلیویشن ٹیسٹ ہوتا ہے. جو اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں وہ ملٹری سروسز سر انجام دیتے ہیں، یا وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں ریاست کے، ان کے اسسٹنٹ بن جاتے ہیں. اور پھر جو پاس ہوتے ہیں وہ مزید 5 سال تک ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جس میں وہ اپنی فیلنگز اور اپنے سینسز اور پرسیپشن کو میچور کرتے ہیں ڈائلیکٹس کے ذریعے سے. اور پھر اس کے بعد انہیں لانچ کر دیا جاتا ہے سوسائٹی میں. اور سوسائٹی میں وہ 15 سال تک رہتے ہیں اور 50 سال کے ہو جاتے ہیں، تاکہ ان کو ایکیڈیمکس کی دنیا کے سے، امیجینیشن کی دنیا سے گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ بھی ان ٹچ کیا جائے، اور انہیں پتہ چلے کہ جو ریئل لائف ہے وہ ورک کیسے کر رہی ہوتی ہے. تو جو 50 سال بعد سکسیزفل ہوتے ہیں ان کو پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو ریاست کی طاقت دے دی جائے کہ وہ ریاست کی طاقت کو ریاست کے بیسٹ انٹرسٹ میں استعمال کریں. اور یہ ویسے دیکھا جائے تو اس کا جو ایجوکیشن کی اسکیم ہے کافی ایکسپینسو ہے. ان نیسیسری امپورٹنس ٹو لٹریچر، آئیڈیل فلاسفر اور ایک مین آف ایکشن کے درمیان جو ہے وہ بڑا ایک گیپ ہے، اور مین آف ایکشن کو امپورٹنس نہیں دی گئی، جبکہ مین آف آئیڈیاز کو امپورٹنس دی ہے اس نے اس ایجوکیشن فلاسفی میں، جو ٹاپر آتی ہے. تو نیکسٹ یہ دیکھیں، یہ ہائر ایجوکیشن کے کچھ گلمس ہیں میں نے اس میں دیے ہیں تصویر میں. اب آتے ہیں اس کے کرٹیسزم پر. تو اس پر کچھ تنقید بھی ہوتی ہے. اوور آل اس کی جو فلاسفی ہے اور اس میں ایجوکیشن بھی شامل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایجوکیشن کے ذریعے سے جو ٹاپ کی کلاس پیدا ہوتی ہے وہ فلاسفر کنگ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ بنتا ہے. تو یہ جو فلاسفرس کی جو اہمیت ہے، اس سے پھر فریڈم کو سپریس
کرتی ہے یہ چیز کہ آپ کنسنٹریشن اور پاور صرف فلاسفرز کو ہی دے رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو فلاسفی ہے وہ کہتا ہے یہ جو دنیا دا ورلڈ آف ریالٹی جو ہے یہ دراصل ورلڈ آف ریالٹی نہیں ہے بلکہ یہ ورلڈ آف آئیڈیاز کی ریفلیکشن ہے. تو وہ آئیڈیاز کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے آئیڈیل ورلڈ کو. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس نے کنسیپٹ دیا ایجوکیشن کا اور اس کے ذریعے سے آئیڈیل اسٹیٹ اور اس میں جسٹس کا جو کنسیپٹ دیا ہے تو یہ پریکٹیکل لائف میں ان کی امپلیمنٹیشن مشکل ہے اور یہ ایک یوٹوپین کنسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو اس نے اپنی اس اسٹڈی کی بات کی ہے اس اسٹڈیز میں اس نے مٹیریل ورلڈ کو ایکسپریس نہیں کیا. جو اس نے بات کی ہے آئیڈیاز کی ہے اور جو اس نے ڈیٹا دیا ہے وہ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ہے. وہ اس میں جو مٹیریل ڈیٹا ہمارے سامنے نہیں ہے, ہمارے سامنے کوئی ٹینجیبل ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس نے یہ اپنی پوری فلاسفی کی عمارت کھڑی کی ہے. تو وہ اگلا جو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ایکوالٹی کا کلیم تو کرتا ہے لیکن ان پریکٹس اس کے جو نظریات زیادہ تر ڈومیننٹ ہیں, پیٹریارشل ازمپشن زیادہ ہیں اس میں, مرد کی برتری کا احساس اس میں شامل ہے. اور ایک اور تنقید کی جاتی ہے کہ وہ آئیڈیل ورلڈ کو اتنا گلیمرائز کرتا ہے کہ وہ مٹیریل ورلڈ کو انڈر ویلیوڈ کر دیتا ہے جبکہ مٹیریل ورلڈ کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. اور ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فلاسفر رول جو ہے یہ بھی ایک ایشو ہے. اس میں جو فلاسفرز ہوتے ہیں یا جو پڑھنے لکھنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ثابت نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ پریکٹیکل لیڈرشپ کی سکلز ان کے پاس نہیں ہوتی. اور پھر ایک اور بھی اعتراض لگایا جاتا ہے کہ اس نے جو کلاس ہیرارکی بنائی ہے سب سے اپر کلاس اس نے فلاسفر کنگ, پھر اس نے سولجرز اور پھر اس نے ورکنگ کلاس. تو یہ ہیرارکی جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ مینول لیبر جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے اور لہٰذا ان ایکوالٹی کا احساس آتا ہے. اور ایک اور اس کے اوپر کرٹیسزم کی جاتی ہے کہ وہ ڈائیورسٹی کو نہیں بیان کر سکتا, اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سک رہا کیونکہ اس کی وہ جو بات کرتا ہے وہ ہوموجینیس کلچر کی بات کرتا ہے اور اس میں پلورلزم جو ماڈرن پلورلزم ہے اس کا احساس کم ہے. تو آخر میں سم اپ کرتے ہیں اس کو جی اوور آل اس کی فلاسفی کو ایجوکیشن کی فلاسفی کے ساتھ کہ پلیٹو جو ہے وہ فلاسفر کنگ کو پرائرٹائز کرتا ہے, پڑھے لکھے بادشاہ کو پرائرٹائز کرتا ہے. وہ سمجھتا یہ ہے کہ پڑھا لکھا جو بادشاہ ہے جو فلسفی بادشاہ ہے وہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر بھی ثابت ہو سکتا ہے. وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے اختیارات کو صحیح طریقے سے ایکسرسائز کرتے ہوئے اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں استعمال کر سکتا ہے. ایجوکیشن اس سلسلے میں سینٹرل رول پلے کرتی ہے کہ وہ ریاست میں ہارمنی کو انشور کرتی ہے, ریاست میں جسٹس کو انشور کرتی ہے کیونکہ ایجوکیشن کے ذریعے سے وہ جو لیٹنٹ ٹیلنٹ ہے, وہ جو پوٹینشیل ٹیلنٹ ہے لوگوں کا, وہ جب باہر آتا ہے تو وہ کلاس کی شکل میں ڈھل جاتا ہے اور ہر بندہ وہ کام کرتا ہے جو کام اسے کرنا چاہیے اسپیشلائزیشن آف فنکشن اپنی کانسٹیٹیوئنٹ سول کے مطابق. یعنی کوئی ریزن کلاس میں آتا ہے تو وہ فلاسفر کنگ کی کلاس میں آ جاتا ہے, جو سولجر کی کلاس میں آتا ہے تو وہ گارڈین کلاس میں آ جاتا ہے اور جو ورکنگ کلاس میں ہوتا ہے تو پھر ورکنگ. اس طرح سے 3 اسٹریٹاز کو وہ ڈیفائن کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس طریقے سے ہم ریاست کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کرپشن, اس کرپشن اور انیکوالٹی کو ختم کر سکتے ہیں. اور آخر میں یہ بات کہنی چاہیے کہ اس کے خیالات کو ہم سارا آؤٹ رائٹلی نگیٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈفرینٹ کانٹیکس میں اپلیکیبل نہیں ہے. بہرحال جو آج کے پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہمیں پلیٹو کے خیالات سے ہی ملی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.